السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، ڈاکٹر ورک صاحب کے ساتھ سیکنڈ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں۔ ڈاکٹر فرحان ورک ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوشل میڈیا سیل ہیڈ کر چکے ہیں پی ٹی آئی کا، اور ان سے ہم اندر کے راز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میڈیا سیل کام کرتا ہے کیسے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جب جنگ بھی ہو رہی تھی تو بہت سا نیگیٹو کردار ادا کیا جا رہا تھا۔ اب میں یہ ڈفرنس سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ایکچوئل میڈیا کون سا ہے، یا واقعی پورے میڈیا سیل کے اندر پرابلم ہے، اور دوسرا کہ جو سیاسی قیادت بیٹھی ہوئی ہے یہ کیا مطلب کوئی ہائی جیک ہو چکے ہیں اور سوشل میڈیا سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، خان صاحب کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا کوسچن جو آج کل اس وقت سوشل میڈیا کو ہیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کون ہیں، ان کا کیا کردار ہے، یہ بھی جانیں گے ڈاکٹر ورک صاحب سے۔ تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک چیز یہ بتائیے گا کہ جعلی اکاؤنٹ کتنے ہیں؟ آپ نے خود یہ آپریٹ کیا ہے اس پورے میڈیا کو، جب کوئی ٹرینڈ بنانا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے صرف پی ٹی آئی کا ہو، باقی بھی سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں، ایک میکنزم کا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کے لیے ٹرینڈنگ کے لیے، کسی ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، یا کوئی بھی کمپین کرنے کے لیے جو بوٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جعلی اکاؤنٹس ہوتے ہیں، کیا یہ بھی چل رہے ہوتے ہیں؟ اور چل رہے ہوتے ہیں تو کہاں کہاں سے چل رہے ہوتے ہیں؟ اچھا فاروق بھائی، اس پہ نا ہمیں دو جگہوں پر اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا اس سوال کو، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ کیا جعلی اکاؤنٹس اس کا حصہ ہوتے ہیں؟ جی ہاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سوشل میڈیا پر سپورٹ بیس کم ہے اور یہ اس کو زیادہ ایگزیجریٹ کر کے دکھاتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی منفی میں ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں سپورٹ بیس موجود ہے پی ٹی آئی کی، ٹھیک ہے۔ وہ ہو سکتا ہے اس کو اگر ہم باقی پارٹیوں کے کمپیریزن میں دیکھیں تو وہ اگر 30 پر ہیں تو یہ 30% ہے تو یہ 90% ہے، اوکے، ٹھیک ہے۔ مطلب ان سے 3 گنا زیادہ یا 4 گنا زیادہ ہے، باقی ساری پارٹیوں کے فالوورز آپ اکٹھے کر لیں۔ تو یہ ایک ہمیں ڈسٹنکشن ہمیشہ اس میں رکھنی پڑے گی۔ اب اس کے بعد اگر ہم آگے آتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ری ٹویٹس بائی کرتے ہیں، کیا یہ سوشل میڈیا پر لائکس بائی کرتے ہیں، کیا یہ شیئرنگ کا بٹن بائی کرتے ہیں، کیا یہ ویوز بائی کرتے ہیں، تو وہ سب چلتا ہے، وہ یہ سب ان کے پاس مطلب بڑی تعداد میں اوورسیز میں بھی ان کے پاس ڈونرز موجود ہیں۔ مطلب اب آپ دیکھیں نا، آپ ماشاءاللہ سے ایک کام کرتے ہیں، آپ ایک نوکری کرتے ہیں، کیا آپ 24 گھنٹے ٹویٹر کے اوپر ایکٹیو رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ فیس بک پر ہر وقت ٹائم دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ جو بندہ اتنا ٹائم دے رہا ہے، اس نے کل کو اپنے بچے ہی پالنے ہیں، اس نے اپنی فیملی بھی دیکھنی ہے۔ ایک تو وہ نوجوان ہے جس کی عمر 18 سے 20-22 سال ہے، وہ تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن جتنے لوگ ان کے آئیڈیولوگس ہیں جو کہ ان کا بیانیہ بناتے ہیں یا ان کا نیریٹو بناتے ہیں، وہ فل ٹائم کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں کہ وہ بندہ فری میں کام کر رہا ہے۔ تو پراپر ان کے سوشل میڈیا سیلز انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کو فنڈ بھی کیا جاتا ہے، فائنینس بھی کیا جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے فنڈ جو؟ اب ان کو جو ماضی میں ان کو فنڈنگ کرتے تھے، پارٹی میں جتنے بھی امیر لوگ آتے تھے ان سے یہ ڈونیشنز لیتے رہے، ٹھیک ہے۔ مطلب جیسے ترین صاحب تھے وہ بھی ان کو فنڈ کرتے تھے، علیم خان صاحب بھی کرتے تھے، جتنا ان کا سوشل میڈیا اس دور میں ڈیولپ ہوتا رہا اس دور میں انہوں نے فنڈ کیا۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی یہ جتنے لوگ ٹکٹوں کے خواہش مند ہیں ان سے پیسے ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آج کے دور میں یہ جو مانیٹائزیشن آ گئی ہے اس کا ان کو بہت زیادہ فائدہ ہے، اور انہوں نے اسپیشل ایسے سوشل میڈیا پیجز بھی بنائے ہیں جو کہ پاکستان میں نظر نہیں آتے لیکن امریکہ اور یو کے وغیرہ میں نظر آتے ہیں، جس میں انتہائی شدید قسم کا نیگیٹو اینٹی آرمی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ پاکستان میں نظر نہیں آتے؟ ان کی انہوں نے پاکستان میں ویزیبلٹی نہیں رکھی ہوئی، اوکے۔ تو وہ وہاں کی آڈینس کو کیٹر کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو انہوں نے انگیج کرنا ہے، تو وہاں پر ایک کنٹینٹ چلتا ہے۔ اور اب اس کے بعد پی ٹی آئی کے پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں، ان سے جو مانیٹائزیشن سے پیسے آتے ہیں آج تک انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا کہ وہ پیسے کدھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا ایک بہت میسو نیٹ ورک ہے، اس میں پارٹی کے امیر لوگ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اپنے سپورٹر سے بھی کرواتے ہیں، اور اوورسیز جو ان کے سیلز ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور پھر اٹ سیلف انہوں نے یہ جو الگوریدمس کو مینیپولیٹ کر کے اپنے ساتھ کیا، لوگوں کو مینیپولیٹ کیا، اس کا انہوں نے پھر بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب ڈائریکٹ آرڈر دیتے ہیں ابھی بھی اپنی پی ٹی آئی میڈیا سیل کو، اسپیشلی یہ جو اینٹی آرمی کمپینز ہوتی ہیں یا کوئی بھی اپنی مرضی کی کمپین بنانی ہے، کسی بندے کے ساتھ بھی کوئی بدتمیزی کرنی ہے، اگر میں صاف الفاظ میں کہوں تو یہ آرڈرز عمران خان صاحب کے ہوتے ہیں، یا درمیان میں ان کا کوئی اور بھی کوئی میکنزم شامل ہے، یا یہ اپنی مرضی کرتے ہیں سوشل میڈیا والے؟ جی فاروق بھائی دیکھیں، جس دور میں میں ایکٹیو تھا 2014 سے لے کے 2019 تک، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک چیز عمران خان کے آرڈر سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی پتا بھی اس پارٹی کا جو ہے ان کے آرڈر کے بغیر نہیں ہل سکتا، ٹھیک ہے۔ اب وہی آفیشیل ٹیم سے رابطہ رکھتے تھے، وہ مجھ سے بھی رابطہ رکھتے تھے، اور وہ مجھ جیسے 3-4 اور لوگوں سے بھی رابطہ رکھتے تھے جن کا مجھے بھی نہیں تھا پتا ہوتا اور ان کو بھی نہیں تھا پتا ہوتا۔ اوکے۔ تو وہ کیا ہوتا تھا کہ ہر بندے کہتے تھے کہ تم بڑے اسپیشل ہو، ایک آپ جو بھی ان کا آپ کو ایک متاثرہ بندہ ملے گا نا جو ان سے ملا ہوا ہے، ہر بندے کو ایک پیٹ فکرہ بولتے تھے، تم بڑے اسپیشل ہو، اوکے، تم میں جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی اور بندے میں نہیں ہے، یہ صرف تم میں ٹیلنٹ ہے۔ اب وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یار میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، لیکن وہ ہر بندے کو یہی فکرہ بول رہے ہوتے تھے، تو یہ ان کا ایک سیٹ پیٹرن ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اس فکرے کے بعد جو ان سے اس بندے کی پھر ایکسپلائٹیشن کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے اپنی اسٹریٹجی جو 2018 الیکشن جیتنے کے بعد بدلی، وہ یہ بدلی
کہ آفیشیل ٹیم کو ان آفیشیل گروپس کے ساتھ ڈائریکٹ کر دیا کہ آج کے دور میں بھی یہ جو بولتے ہیں نا جی فلانے اکاؤنٹ سے واقعہ ہو گیا اس سے تو ہمارے تعلق ہی کوئی نہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے پورا ایک پلیٹر بچھایا ہوتا ہے, فلانا بندہ اس حد تک کرے گا اور فلانا جو ہے اس ایکسٹریم تک جائے گا. ایک بندہ جو ہے شاید گالیاں دے گا تو ایک بندہ جو ہے اے آئی کے ذریعے ننگی ویڈیوز نکال دے گا. مطلب پورا انہوں نے ایک وہ فٹ کیا ہوتا ہے, پورا میکنزم بنا ہوا ہے. اب اس میں ہر بندے کو سائڈ بائی سائڈ پیرلل آرڈر جا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے. اور ان میں جو میجورٹی لوگ ہیں وہ والنٹیئرز ہیں. یہ نہیں کہ آپ ان کو پیسہ دے رہے ہیں اور آپ کے پیڈ امپلائیز ہیں اور وہ چل رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کا میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں ہی بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو امپورٹنس نہیں دی جاتی معاشرے میں. تو پھر ان لوگوں کو یہ لوگ کرتے ہیں کہ اس کو ایسے اپنے ساتھ ملائیں کہ اس کو جس حد تک اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے اس بچے کو ایکسپلائٹ کریں اور پھر اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. اب میں فاروق بھائی یقین مانے ایسے ڈاکٹر سے ملا ہوں جو کہ بیچارے میڈیکل کے تیسرے چوتھے سال میں تھے, آئی ایس ایف میں گئے, پورے کیریئر تباہ کیے, گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, فارغ ہیں, کوئی جاب نہیں. ایسے وکیلوں سے ملا ہوں, ایسے انجینئر سے ملا ہوں. اتنی بڑی ہماری یوتھ کی تعداد ہے جو کہ ان کے پیچھے لگ کے انہوں نے اپنے پورے کیریئر تباہ کیے. میں تو پھر بھی چلیں اللہ کا شکر ہے کہ 2 سال لیٹ کیا, ڈاکٹری پوری کر لی. آپ کو ایسے بے شمار بچے ملیں گے اور مجھے افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو موجودہ سیاسی پارٹیاں وہ ان بچوں سے رابطہ ہی نہیں کرتی. اگر آپ کبھی یہ پی ٹی آئی کی اس یوتھ سے رابطہ کریں نا جن کو انہوں نے پراپر ایکسپلائٹ کیا ہے, ایسی ہولناک سٹوریز ملیں گی کہ ہمارے لوگ اپنے کانوں میں ہاتھ لگائیں گے کہ ان بچوں کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی. ٹھیک ہے, یہ اگر میں کہوں کلٹ ڈیولپ ہو چکا ہے تو بات ٹھیک ہوگی. جی اب فاروق بھائی جو ایک کلٹ ہوتا ہے اس کی ایک مین اس کا ریکگنیشن پوائنٹ کیا ہے. کلٹ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چھوڑ کر ایک بندے کو اندھا دھند فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کلٹ کی بیسک ڈیفینیشن ہے. اب اس بندے نے اس کلٹ کو انٹیکٹ رکھنا ہے, ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے. یہاں پر پی ٹی آئی میں جو اسٹریٹجی ڈپلوائے کی گئی اس کو میں ڈوپامین تھیوری کا نام دیتا ہوں. اب ڈوپامین تھیوری کیا ہے کہ ایک بندہ جو آپ نے کبھی سگریٹ پی ہے جی ایک زمانے میں, پھر چھوڑ دیا. اچھا, جب آپ سگریٹ پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جب سگریٹ لیتے ہیں تو آپ کے سگریٹ سے تمباکو سے آپ کے منہ میں نکوٹین جاتی ہے. نکوٹین آپ کے دماغ میں جاتی ہے, دماغ میں جا کر وہ ایک خاص قسم کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جن کو ڈوپامین کہا جاتا ہے. ڈوپامین کو ریلیز کرتی ہے. جب دماغ سے یہ ڈوپامین نکلتی ہے تو آپ کو خوشی کا تاثر ملتا ہے یا ایسا تاثر ملتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو کوئی انعام دے رہا ہے, ایک سیٹسفیکشن آپ کو فیل. ٹھیک ہے, یہ ڈوپامین بغیر سگریٹ کے آپ کے دماغ سے کب نکلتی ہے؟ جب آپ کوئی سنسنی خیز خبر سنیں, جب آپ کو کوئی ایسی خبر ملے جس میں مطلب آپ کا دماغ ایک شوق میں چلا جائے تو بے شک آپ شوق میں ہیں لیکن آپ کے دماغ سے ڈوپامین ریلیز ہو رہی. تو جس طرح سگریٹ پینے سے آپ کا ایک ایڈکشن سائیکل ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آپ نے فاروق بھائی بندہ سگریٹ پینا شروع کرتا ہے, 1 سگریٹ 2 سگریٹ 3 سگریٹ, ڈبی پینا شروع کر دیتا ہے, پھر 2 ڈبیوں کے اوپر آ جاتا ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایڈکشن کا جو تھریش ہولڈ پوٹینشیل ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. وہ کیوں بڑھتا ہے؟ کیونکہ پہلے دماغ سے جو ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے ہمارا برین اس ویلیو کے ساتھ ایڈجسٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں وہ لطف نہیں آتا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم سگریٹ کی تعداد بڑھاتے ہیں, ڈوپامین بڑھتی ہے, پھر ہمیں وہ پرانا لطف آتا ہے جو کہ ہمیں شاید مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آتا تھا. تو وہ جتنی ڈوپامین کی تعداد بڑھتی جائے گی تبھی آپ جو سے سگریٹ کے ساتھ جڑے رہیں گے, نہیں تو آپ کی جو ایڈکشن ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. ڈرگ سائیکالوجی ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو سنسنی خیز خبریں دینی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, اگر آپ ان کے پورے بیانات کے ایک پیٹرن دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کو یہ سنسنی دیتے نہیں. اب انہوں نے پہلے لوگوں کہتے تھے ہم نیا پاکستان بنائیں گے, 2 نہیں 1 پاکستان بنائیں گے. پھر آہستہ آہستہ نا یہ ایک ڈارکر سائڈ پر جاتا گیا کہ ہم ان کو مخالفین کو جو ہے جیلوں میں ڈال دیں گے, ہم ان کے اے سی بند کر دیں گے, ہم ان کو جو ہے کبھی باہر نہیں آنے دیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کا ایک مزید جو آپ کو آیا کہ میں مزید خطرے ناک ہو جاؤں گا. پھر انہوں نے ایک فوج کے خلاف بیانیاں بنانا شروع کر دیا کہ آرمی چیف غدار ہے, میر جعفر ہے. پھر اس کے بعد ڈوپامین کا لیول مزید بڑھا دیا, ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, یہ ملک جو ہے سری لنکا بن جائے گا, اس ملک کو کوئی قرضہ نہیں دے گا. پھر وہ مزید آگے بڑھا دیا کہ جی ملک میں جو ہے یہ 9 مئی والے جو حالات ہیں انہوں نے وہ پیدا کر دیے. پھر اس کے بعد مزید اوپر چلے گئے کہ جی اب 1971 کا دور واپس آئے گا اور بنگلہ دیش آ جائے گا اور شیخ مجیب بن جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ ان کی مجبوری بن گئی ہے, جس طرح ایک وہ سگریٹ نوشن ہے اس کو سگریٹ کی تعداد بڑھانی پڑتی ہے. اگر وہ ڈوپامین لیولز نہیں بڑھائیں گے تو وہ اپنی ایگزسٹنگ جو ان کی ایک کلٹ آڈینس ڈیولپ ہوئی ہے اس کو مینٹین نہیں کر سکتے. یہ ان کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے. اب یہاں پر فاروق بھائی ایشو کیا آتا ہے, دنیا بھر میں جو کلٹ ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ جو لیڈر ہے وہ کلٹ کی خواہشات کو پورا نہ کر سکے تو کلٹ کے لوگ جو سے ہیں اس لیڈر کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ہیں. اب یہاں پر بھی ان کا مسئلہ کیا ہے کہ فرض کیا لیٹ سپوز وہ بندہ کل باہر آ جاتا ہے جیل سے,
تو ان کے جو اپنے فالوورز ہیں کیا وہ اس چیز کو ہضم کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو اب اگر وہ یہ چیز ماننے لگ پڑے کہ یار یہ بندہ, مطلب میں کہتا ہوں کہ چلیں اگر فرض کیا وہ ڈیل ہی کر لیتے ہیں, کتنی ڈیل کر لیتے ہیں کہ یار چلیں سال 1.5 سال میں کچھ نہیں کروں گا, بعد میں سیاست کر لوں گا. سیاست ہی کرنی ہے نا آپ نے, سال 1.5 سال آپ نے جیل میں گزارے, آپ اپنے گھر میں گزار لیں, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اگر یہ چیز کر لی تو آپ کا جو کلٹ ہے جس کو آپ نے ڈوپامین کے اتنے ہائی لیول پر رکھا ہے, اگر وہ یہ دیکھے گا کہ ڈوپامین نیچے آ گئی ہے, ہم نے تو پتہ نہیں 1971 کرنا تھا اور یہ کرنا تھا, اور یہاں پر یہ بندہ جو ان سے صلح کرنے لگ پڑا ہے, تو وہی کلٹ آپ کو گالیاں نکالے گا. ہو سکتا ہے وہ آپ کی جان کا دشمن بن جائے. مطلب جو اپنا کلٹ ڈیولپ کیا اب یہ اسی کے سمجھیں کہ وہ ایک طرح سے مغوی بن گئے, اس کے آپ مغوی بن گئے. اور یہ جو چیز ہے اس نے اس وقت موجودہ تحریک انصاف کو اندر سے کھوکھلا کر دیا, وہ ان کو کھاتی جا رہی ہے. اب اس بندے کی مجبوری ہے, میں عمران خان کی پوری سائیکی سمجھتا ہوں, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ بندہ شاید آج سے 2-2.5 سال پہلے ہی باہر آنا چاہتا تھا, اس کا تو جیل میں ایک دن رہنے کا دل نہیں کرتا, لیکن اب اس کی مجبوری بن گئی ہے کیونکہ جس ٹائم اس نے سٹیپ ڈاؤن کیا اسی ٹائم یہ جو کلٹ ہے یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور اس کلٹ کا پھر جو پہلا غصے کا جو لنچ موب کا پہلا نشانہ بنتا ہے وہ پھر وہ لیڈر بنتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا, ایک تو کہ موجودہ ابھی ان کا ٹیم لیڈر کون ہے, ان کے سوشل میڈیا سیل کا, پی ٹی آئی کا یہ, اور جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں اور جو پاکستان میں موجود ہیں, کیا ان میں کوئی آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ میں اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں. جی فاروق بھائی, جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ اس وقت جو موجودہ ان کا لیڈر ہے یہ وہی بندہ ہے جس نے 2011 میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم کی باقاعدہ بنیاد رکھی. ان کا نام ہے جبران الیاس. اب جبران الیاس کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اب یہ مطلب امریکہ میں کافی پڑھے لکھے آدمی, انہوں نے جو ان سے تعلیم حاصل کی ہے سائبر سیکیورٹی کے اوپر, ٹھیک ہے. 2010 میں یہ یونائٹڈ اسٹیٹ سیکرٹ سروس جو امریکہ کی پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے لیے کام بھی کر رہے تھے. میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں کیونکہ ان کی آن لائن سی ویز موجود ہیں. امریکہ میں جب بھی آپ مختلف اداروں میں جاب کرتے ہیں تو آپ کو اپنی سی وی سبمٹ کروانی پڑتی ہے, اور وہ ادارے ان سی ویز کو باقاعدہ انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن پبلش بھی کرتے ہیں. تو آپ اگر انٹرنیٹ پر سرچ کریں ان کے نام کے ساتھ جبران الیاس سی وی لکھ کر, تو آپ کو بے شمار امریکہ کے ادارے ہیں, نارتھ ویسٹ یونیورسٹی ہے وہ نظر آئیں گی, کچھ وہ لیبز ہیں ان کے اوپر جو سائبر سیکیورٹی کے لیبز ہیں وہاں پر نظر آئے گی سی وی. اب ایک بندہ 2010 میں یونائٹڈ اسٹیٹ سیکرٹ سروس کے لیے کام کر رہا ہے, 2011 میں وہ بندہ امریکہ سے پاکستان آتا ہے جہاز لے کے, جہانگیر خان ترین صاحب سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے سر میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ان کو نا آگے سے کہا جاتا ہے کہ یار ہمیں تو سمجھ نہیں سوشل میڈیا کیا ہے, لیکن آپ چلیں عمران خان سے رابطہ کر لیں, ہم آپ کو ان سے ملوا دیتے ہیں, تو آپ ان کو اپنا آئیڈیا پچ کریں تو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ بندہ عمران خان کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ ہاں صاحب وہ ہم ایک سوشل میڈیا آپ کے لیے سیل بنائیں گے اور اس میں فیس بک ہوگی اور ٹویٹر ہوگی اور سارا ہم خود ہی فنڈ کریں گے, خود ہی فائنینس کریں گے, آپ کو کچھ نہیں کرنا. اور یہ عمران خان کہتے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی, آپ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہو. تو ایک کراچی میں میری ایک ٹیم ہے تو آپ نہ ان سے مل لو. تو اب یہ وہاں سے عمران خان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا, یہ وہاں سے پھر واپس ترین صاحب کی طرف آتا ہے. پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یار آپ نا گاڑی پہ لودھرا چلے جائیں, وہ کراچی سے بھی ایک ٹیم لودھرا آ جائے گی, وہ ایک مڈل پوائنٹ ہے, اور وہاں پر بیٹھ کر آپ لوگ پھر اپنے اکاؤنٹس وغیرہ اسٹیبلش کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا آغاز ہوتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو پورا واقعہ سنایا اس میں ہی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بندے کا ذہن گریسپ نہیں کرتا کہ یار امریکہ سے ایک آ رہا ہے, سوشل میڈیا کا آئیڈیا دے رہا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ سیکرٹ سروس میں کام کرتا ہے, اور اس دور پہ کام کر رہے ہیں, اور آج کے دور میں وہ مطلب اس ٹائم سے ہی وہ ہیڈ تھا لیکن اس نے خود کو چھپایا ہوا تھا. وہ کھل کے سامنے یہ جو سی ویز ڈسپلے کرنے کی آپ نے بات کی ہے, تھوڑا سا ہم اسے کلیئر کر دیتے ہیں کہ سی ویز ڈسپلے جو بندہ امپلائڈ ہے اس کی ہوگی یا جس نے صرف اپلائی کیا اس کی بھی وہ دے دیں گے؟ نہیں, انہوں نے جن اداروں میں کام کیا نا وہ ادارے پبلکلی ڈسکلوز کرتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کو امپلائی کیا تو اس بندے کی یہ سی وی ہے, تاکہ لوگ آ کر پڑھ سکیں کہ اس بندے نے ماضی میں کیا کیا کیا. ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں کہ یہ جو جبران الیاس صاحب ہیں یہ آئے نہیں, یہ بھیجے گئے؟ یہ بھیجے گا. اوکے. کیونکہ مجھے یہ چیزیں نا سمجھ میں نہیں آتی نا. آپ 2+2=4 کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے, لیکن یہاں پر 2+2=22 ہو رہا ہے نا. ایک بندہ امریکہ سے آ رہا ہے, آ کے ادھر عمران خان کو آئیڈیا دے رہا ہے, پھر خود ہی سیل بنا رہا ہے, وہ یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹ سیکرٹ سروس میں کام بھی کر رہا ہے, اور وہ جو ان سے سوشل میڈیا بھی چلا رہا ہے. اب میرا اس عرصے کے دوران ان سے انٹریکشن بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیا کرتے تھے کہ یہ بیہائنڈ دا شیڈوز آپریٹ کرتے نہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا بیچ میں کچھ واقعات بھی بتائے کہ وہ عمران خان مجھے کہتا تھا یار آفیشیل ٹیم والے نالائق ہیں, آپ ہی ہو سب کچھ, اور یہ لوگ بیہائنڈ دا شیڈوز آپریٹ کرتے ہیں, اور کئی جگہوں پر ایسی باریک واردات ڈال جاتے تھے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں تھی لگتی. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2015-16 میں ایک ایسا دور بھی آیا جب یہاں پر موجود لیڈرشپ نے عمران خان سے شکایت کرنی شروع کی کہ ہاں صاحب یہ لوگ ایک محسوس قسم کی لابی کو آفیشیل اکاؤنٹ سے پروموٹ کرتے ہیں, اور یہاں پر پارٹی کے سب لیڈروں کو ایکول ریپرزنٹیشن نہیں مل رہی.
تو آپ کیا کریں کہ آپ یہ اکاؤنٹس جو ہیں ان کی ایکسیس سے واپس لیں, اپنے پاس رکھیں تاکہ ساری لیڈرشپ کو ایک ایکول لیول پر ریپرزنٹیشن ملے. ٹھیک ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ یار یہ اکاؤنٹس کی نا ایکسیس آپ یہاں پر بھی ٹیم کو دے دیں, خود بھی رکھ لیں تاکہ یہ ہوتا رہے. ان لوگوں نے عمران خان کے منہ پہ انکار کر دیا. اچھا. انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو اکاؤنٹس نہیں دیں گے, بے شک آپ کے اکاؤنٹ سے ہم نہیں دیتے, آپ لے لیں پاسورڈ. اب عمران خان اس کے بعد کیا کرتا, وہ آ کے پریس کانفرنس کرتا کہ میرے اکاؤنٹس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اب ان اکاؤنٹس پہ آلریڈی 7 ملین 8 ملین فالوورز چڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو عمران خان بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکا, جو چپ کر کے بیٹھا رہ گیا. تو یہ ابھی بھی انہی کے پاس ہے. اب یہ مطلب میں آپ سے 2015 2016 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس عرصے کے دوران جبران الیاس سے جب بھی میرا ایک پرسنل انٹریکشن ہوا, وہ بندہ میرے سے اتنا نائس ہو کے بولتا ہے کہ میں خود پریشان ہو جاتا, میں کہ یار اس سے اچھا بندہ دنیا میں کوئی نہیں. بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یار یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے, یہ لوگ بڑے وہ ہوتے ہیں, ان کو ہر بندے کو خوش کرنے کا ہنر آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو ایک پرسنالٹی کھل کے آئی ہے آپ کے پاس, یہ تب آئی ہے جب عمران خان گورنمنٹ سے گیا ہے, اور پھر یہ ایک اینٹی آرمی جو ایک نیریٹو بننا شروع ہوا ہے, اس ٹائم پھر یہ ایز اے سوشل میڈیا ہیڈ سامنے آئے ہیں. اور پھر وہ پورا جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا ظہور کر کے پھر پورا یہ جو ایک پروپیگنڈا کیمپینز ہیں وہ پھر ڈائریکٹلی آرکسٹریٹ کرنی شروع کی. ٹھیک ہے. وہی پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ جو کہ ماضی میں بھی ان کے پاس تھا, وہ کبھی اس طریقے سے نہیں تھا بولتا, لیکن اب وہ بولتا تھا ڈائریکٹلی اینٹی آرمی کیمپینز. آپ اندازہ کریں فروغ بھائی, جو 9 مئی سے پہلے کی ویڈیوز تھی ہم نے ان کی باقاعدہ ڈائسیکشن کی, کیونکہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں, مجھے یہ شوق بھی ہے, سائیکالوجی کا بھی ہے, میں MBBS بھی ہوں. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ یار یہ لوگ کیسے جا رہے ہیں, کوئی بندہ کیسے سوچ سکتے ہیں ہم اپنی فوج پہ حملہ کریں. باقاعدہ ویڈیوز میں ایسا وہ میوزک تھا, وہ فریکوینسیز تھیں جو کہ ہپنوسس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اگر آپ کہیں گے میں آپ کو ویڈیوز بھی دکھاؤں گا, ہپنوسس کی فریکوینسیز ہیں. پھر امریکہ کی ایجنسیز کا ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو NLP کہتے ہیں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اسپیسیفک سیٹ فریکوینسیز کے اوپر میوزک بجا کر لوگوں کو انفارمیشن سے بمبارڈ کر دیتے ہیں. کہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو کھڑپ 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 انفارمیشن آ رہی ہے اور پیچھے ایک میوزک چل رہا ہے, اور وہ جو بندہ ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ اس کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا, وہ وہی چیز دیکھتا جاتا ہے, اس کا مائنڈ اسی پہ لاک ہو جائے, اس کا مائنڈ اس پر لاک ہو جائے. یہ والا کنٹینٹ پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے نکال کر بار بار پھینکا جا رہا ہے. یہ جو ابھی آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس وقت جو اسپیشلی ٹویٹر پہ عمران خان صاحب کا, وہ یہ جبران الیاس صاحب کے پاس ہے. جی ٹھیک ہے. عمران خان صاحب, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب ڈائریکٹ آرڈرز دیتے ہیں, اور جو سوشل میڈیا ہے وہ اپنی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں اسے اور خود ہی یوٹیلائز کرتے ہیں. اب یہ جو اینٹی آرمی یا اینٹی اسٹیٹ جو کمپینز چلتی ہیں, اس کمپین کے پیچھے عمران خان کی سوچ ہے یا یہ جبران الیاس صاحب کی سوچ؟ دیکھیں فاروق بھائی, جہاں تک عمران خان کی سوچ کا تعلق ہے نا, ان کی سوچ ٹارگیٹ پہ لاٹ. ٹھیک ہے. ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں پاور میں آؤں گا اور میں ایک آرمی چیف اپنی مرضی کا لگانے چاہے جب بھی لوں. مطلب ان کا یہ, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیسکلی فوج کے خلاف نہیں, وہ مطلب وہ ایک ٹارگیٹ اورینٹڈ بندے ہیں, ان کی ایک ٹارگیٹ ہے, انہوں نے اپنے ٹارگیٹ کے اوپر جانا ہے. اور انہیں لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں یا مس یوز کر رہے ہیں. ہاں مطلب ان کو پھر پراپر جو ہے نا, یہ جو ایک اسپیسیفک لابی ہے جنہوں نے باقاعدہ ان کے اس پورے نیٹ ورک کو کنٹرول کیا ہوا ہے, وہ پھر ان کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن اس سے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ وہ بے قصور ہیں, نہیں, وہ ایسا ہونے دے رہے ہیں, اس میں ان کی غلطی ہے. وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو اپنے گول کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. اب یہاں پر یہ جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں بیسیکلی آج کے دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بار بار لڑائیاں ہوتی ہیں. میں وہ واحد بندہ ہوں جس نے شیر افضل مروت کی پیک کے اوپر بولا تھا کہ اگلے 6 سے 8 مہینے کے اندر عمران خان اس بندے کو فارغ کرے گا, اور صرف فارغ نہیں کرے گا, اس کو باقاعدہ ذلیل کر کے فارغ کرے گا. کیا وجہ؟ سوشل میڈیا پر میں نے لکھا, ٹھیک ہے, میرے آج بھی وہ موجود ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے ایک پیٹرن نوٹ کیا کہ عمران خان جو ہے, اب یہ جو نارسسسٹک پرسنالٹی والے لوگ ہوتے ہیں, ان میں کیا ایشو ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے نارسسسٹک پرسنالٹی والے بندے کو برداشت نہیں کرتا. اپنے سے زیادہ پاپولر کوئی نہیں ہو سکتا. نہیں, پاپولر نہیں. اگر میں خود کو زیادہ پسند کرتا ہوں تو میرے ساتھ یہ جو بندہ ہے یہ خود کو زیادہ پسند کیوں کر رہا ہے؟ اس کو بھی مجھ کو پسند کرنا چاہیے. اچھا, تو اب مسئلہ کیا ہے کہ میں اگر نارسسسٹ ہوں اور آپ بھی نارسسسٹ ہیں تو ہماری آپس میں نہیں بنے گی. ہاں, اگر میں ایمپاتھ ہوں اور آپ ایمپاتھ ہیں پھر ہماری بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. یا آپ ایمپاتھ ہیں اور میں نارسسسٹ ہوں, پھر بھی آپ میری طرف اٹریکٹ ہوں گے, وہ اور بات ہے, میں آپ کو ایکسپلائٹ کروں گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ایشو آ رہا ہے ابھی, بلکہ اس سے ایک انٹرسٹنگ چیز, میں ٹاپک تھوڑا سا آپ سے چینج کرتا ہوں. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق بھی کہا جاتا ہے نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا ہے ان کا ایشو. اب پوری دنیا کے لوگ بول رہے تھے کہ جی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ آئیں گے اور وہ عمران خان کو بچائیں گے, اور ان کی بڑی دوستی ہے, اور وہ پچھلی دفعہ ملے بھی تھے, اور یہ بھی ہوا تھا اور وہ بھی ہوا تھا. اور مجھے پہلے دن سے 100% شور تھا کہ ان کی کبھی نہیں بنے گی, ڈونلڈ ٹرمپ کبھی ان کا ساتھ نہیں دے گا, کیونکہ دونوں نارسسسٹ ہیں, تو دونوں ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے, ان کی کبھی آپس میں نہیں بن سکتی, یہ چیز یہاں نیچرل ہے. تو اسی طرح ہی اب جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ بھی جو سے اپنے میں ایک دنیا ہے, تو ان کا جو ایک بیہیویئر تھا, جو ایک پیٹرن تھا, جو وہ عمران خان کو تھوڑا سا اوور شیڈو کر رہے تھے, اس چیز پر ہمیں پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا. اس کو انہوں نے باقاعدہ
ذلیل کر کے نکالنا ہے، پھر بعد میں ایسا ہوا بھی. ٹھیک ہے. تو ہمیں ان کے پیٹرنز کا پہلے ہی سمجھ لگ جاتی ہے کہ یار یہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں آخر میں صرف آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اتنا عرصہ گزارا عمران خان صاحب کے ساتھ، کافی دفعہ میں نے ذکر کیا کہ 2014 سے لے کے 2022 تک آپ ان کے ساتھ رہے، کوئی ایسی چیز تھی جو آپ کو ان میں اچھی لگی؟ دیکھیں ان میں بے شمار اچھی چیزیں، مطلب میں ان جیسا مارکیٹیر اپنی دنیا میں نہیں دیکھا. مطلب میں اب چونکہ آج کل میں زیادہ میرا تعلق ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈز کے ساتھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بندہ شاید پاکستان کا وزیر اطلاعات لگ جاتا تو اس سے بہتر وزیر اطلاعات اس ملک میں ہو ہی نہیں تھا سکتا. مطلب وہ ملک کی تاریخ کا سب سے بیسٹ وزیر اطلاعات ہونا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ اطلاعات میں یا مارکیٹنگ میں اچھا ہے تو آپ اس کو جو سے اتھارٹی دے دیں اور وہ اس طریقے سے کرنے لگ پڑے. دوسرا جو انہوں نے اپنی ایک یوتھ کو مس یوز کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی یہ ایک زیادتی انہوں نے کی ہے نا، اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑی جاتی ہے کہ بد زبان کر دی. مطلب وہ جو یوتھ کو کیریئر سے ہٹا کے ان کا ایک پازیٹیو استعمال چھوڑ کے، کیونکہ فاروق بھائی دیکھیں میں نے ان کے پورے اسٹیٹا کو سمجھا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے. ٹھیک ہے. مجھے آج یہ گالیاں بھی دیتے ہیں نا، پھر بھی مجھے ان سے نفرت نہیں ہوتی، کیونکہ میں ان کے ایک ایک بندے کو پہچانتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یار ایک بندہ یو اے ای سے مجھے اگر ماں بہن کی گندی گالیاں نکال رہا ہے تو وہ بندہ بیچارہ پاکستان کے لیے پھر بھی ایک کنسرنڈ سٹیزن ہے، اس کا دل کرتا ہے میں ملک کے لیے کچھ کروں، لیکن اس بیچارے کو ڈائریکشن نہیں مل رہی کیونکہ وہ ان کے پیچھے چل رہا ہے. لیکن مجھے اس بندے کی محب الوطنی کے اوپر کوئی شک نہیں، وہ ملک سے پیار کرنے والا بندہ ہے. لیکن ان کو جس طریقے سے یہ مینیپولیٹ اور مس گائیڈ کرتے ہیں نا، اس وجہ سے سارے مسئلے مسائل جنم لیتے ہیں. اب فاروق بھائی ایک جو آخر میں جاتے جاتے امپورٹنٹ چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس وقت جو پی ٹی آئی کا موجودہ سوشل میڈیا ہے، جس طرح آپ بات کر رہے تھے، اس کے اس وقت دو دھڑے ہیں. ایک دھڑا وہ ہے جو کہ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتا ہے، جو کہ یہ چاہتا ہے کہ جی ہم گورنمنٹ میں آئیں یا ہم کوئی سیاسی فوائد حاصل کریں، ٹھیک ہے، جو سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے. ایک دھڑا وہ ہے جو کہ حالیہ 2 سے 2.5 سال کے اندر اچانک پاپ اپ ہوئے، جعلی اکاؤنٹس ہیں، انونیمس ہیں، کوئی ان کو چلانے والے بندے کا آپ کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی کے فالوورز کو بھی نہیں پتا اور ان کی لیڈرشپ کو بھی نہیں پتا. اور وہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کا ایک جو سیٹ ایجنڈا ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے آئین پاکستان کو ختم کرنا ہے. ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان رہا ہو جائے، وہ جیل میں رہے، وہ جیل میں رہتا رہے، وہ جیل میں ختم ہو جائے، دے ڈونٹ کیئر. تو پارٹی ڈس آن کر دیں؟ نہیں نہ کر سکتے. اب اس میں فاروق بھائی کیا ایشو آ رہا ہے کہ یہ جو اسپیسیفک سیٹ آف اکاؤنٹس ہیں یہ اتنے طاقتور ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ باقاعدہ ان کے ہاتھوں آئی جائے گی. مجھ سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے حالیہ 3-4 مہینے میں خود رابطہ کیا. وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار بھائی آپ ہمیں بتائیں، آپ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے کہ ایک جو جعلی اکاؤنٹ ہے جس کی آئیڈینٹی نہیں، وہ بولتا ہے کہ میں غدار ہوں، اور پورا جو سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا وہ کہنے لگ پڑتا ہے کہ ہم غدار ہیں. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو اکاؤنٹس ہیں وہی پیٹرن ڈوپامین تھیوری والا استعمال کر کے ان کے فالوورز کو انتہا پسندی کے اوپر لے کر جاتے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کا ایجنڈا دیکھیں تو ان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی حکومت میں آئے یا پی ٹی آئی اقتدار میں آئے. ان کا ایجنڈا ہے کہ بھائی جان آئین پاکستان ختم کرنا ہے. اب وہ کیوں کرنا ہے وہ ہمارے سننے والے بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سارے اکاؤنٹس بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی جتنی موجودہ پالیسی ہے وہ ہائی جیک ہے. اور آبویسلی اس میں سمجھتا ہوں کہ جبران الیاس کا رول ہے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے سوال کیا، اس کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ناظرین آپ نے آج کا اسپیشل ویلاگ دیکھا. ہماری کوشش تھی چیزوں کو ایلیبوریٹ کرنے کی پی ٹی آئی کے حوالے سے، اوور آل ایک سوشل میڈیا کے حوالے سے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہے، لیکن سوشل میڈیا کا نیگیٹو استعمال بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو استعمال بھی ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے ایگریسو رویے نظر آتے ہیں، مطلب اوور آل ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک وہ گالم گلوچ کلچر نظر آتا ہے ہمارے پاکستان کی ہی پارٹی. لیکن جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنے کلچر سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں. تو آج ہم نے ایک اسپیشل انٹرویو آپ کے سامنے پیش کیا جو ان کے درمیان سے ڈاکٹر ورک صاحب آئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل کیسے آپریٹ کرتا تھا اور کیسے آپریٹ اب کرتا ہے. اس کے متعلق کامنٹ ضرور کیجئے گا. آپ کو انٹرویو کیسا لگا تو لائک شیئر سبسکرائب بالکل کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.